فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل اس شمع رسالت سے لو جس نے لگائی ہے اس کا ہی خدا ہوگا، اس کی خدائی ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے اور فکر و فہم دینے کے اعتبار سے بھی انقلاب برپا کیا۔ یہ تمام تر چیزیں جب تک کہ نوجوان آج کے دور کے ان شخصیات کو نہیں سمجھیں گے، اپنے اندر کیسے انقلاب لا پائیں گے؟ اس انقلاب کو لانے کے لیے، اس انقلاب کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ تینوں شخصیات کو سمجھنا اور یہ تینوں شخصیات کے کلام کو جو کلام علامہ اقبال نے دیا ہے اس کو سمجھنا، اور مولانا ابوالکلام آزاد کی جو پوری سیاسی زندگی ہے اس کو سمجھنا، اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جس انداز میں انہوں نے حکومت کی ہے اس کو سمجھنا، انہوں نے کیوں انگریزوں کے خلاف میں جنگ کی اور کیوں فرانسیسیوں سے تعلقات قائم کیے، یہ تمام تر معاملات کو سمجھنے کے بعد ہی ہم آج کے دور حاضر میں جو فتنہ انگیز دور ہے وہ دور کو صحیح سے اس کا مقابلہ کرنے میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ مثلا لفظ عشق کو عام لوگوں نے بھی استعمال کیا ہے، خاص لوگوں نے بھی استعمال کیا، اور ہر ایک کا طریقہ اپنا اپنا ہے، لیکن اقبال نے جس انداز میں لفظ عشق کو استعمال کیا وہ دیکھیے۔ مثلا عشق کا موضوع اگرچہ حکماء اور صوفیہ کے ہاں بکثرت ملتا ہے، لیکن اقبال نے اس میں جو نکات پیدا کیے ہیں وہ کسی اور کلام میں نہیں ملتے۔ اسی طرح توقیر نفس اور عرفان نفس کا مضمون اگرچہ قدیم ہے، لیکن اقبال نے فلسفہ خودی کو اس زور و شور سے پیش کیا اور اتنے پہلوؤں سے اس پر نظر ڈالی کہ وہ اس کا خاص مضمون بن گیا۔ ذہن میں رکھیے، جو چیز اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ تا قیامت تک وہ قائم رہے گی۔ علامہ اقبال بھی اللہ کے رسول اور اس کے کلام سے اس سے وابستہ رہے، انشاءاللہ تا قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد یقینی طور پر صحیح ہے۔ اہم بات مولانا ابوالکلام آزاد کی جو ہے مادری زبان کے بارے میں کہنا چاہوں گا۔ یوم اردو منایا گیا تو مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ انگریز وائسرائے سے بات کر رہے تھے تو آپ نے اردو میں ان سے بات کی۔ ان کی بات کو سمجھانے کے لیے ایک ٹرانسلیٹر تھا، اس ٹرانسلیٹر سے انگریزی تلفظ میں غلطی ہو گئی تو مولانا نے اس کی اصلاح کی، تو انگریز وائسرائے پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ جب آپ کو انگریزی آتی ہے تو آپ انگریزی میں کیوں بات نہیں کرتے؟ تو مولانا آزاد نے اس وقت تاریخی جملہ کہا کہ جو اپنی مادری زبان میں بات نہیں کرتے وہ غلام رہتے ہیں اور کبھی ترقی نہیں کرتے۔ آج اردو میں بات کرنے کو لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، لیکن مولانا آزاد نے کہا کہ یہ غلامی کی علامت ہے کہ ہم متاثر ہو کر کنڑا میں انگریزی میں بات کرنا شروع کرتے ہیں، یہ مروبیت ہے۔ مزار پہ میں نے حاضری دی، ایک سے زائد دفعہ حاضری دی، کیونکہ میں ایک سوال یہ تھا کہ یہ باپ بیٹوں کی جو حکومت تھی یہ 37-38 سال سے زیادہ نہیں تھی، دونوں 38 سال ان کی حکومت تھی، اس میں 17 سال ان کے اور 18 سال ان کے، کچھ اس طرح سے بیٹھتا ہے۔ اتنی مختصر سی مدت میں ایک بادشاہ کیا کر سکتا ہے؟ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، ساری دنیا، سارے انگریز کی ساری فوج ان کے نام سے کانپتی تھی۔ ایک ایسی فضا بن چکی ہے، ایک ایسا مزاج بن چکا ہے کہ آج جو برسر اقتدار ہے، جو ہندوتو طاقتیں ہیں، آج ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسا راجا تھا جس کا ذہن سیکولر تھا، جس میں اتنی بے باکی تھی کہ وہ مسلسل طور پر انگریزوں سے لڑا، کبھی ان کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ایسے پرسنالٹیز کو ڈیمیج کرنے کے لیے
आज भारतीय जनता पार्टी हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को कम्युनल बताते हैं, टैलेंट बताते हैं। आज ये हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जिनके अपनी जिंदगी में यहाँ पर फहीम पीरजादा साहब ने अपने तकरीर में कहा कि वो ऐसी पर्सनालिटी थी जिन्होंने तमाम अपने रियाया में आने वाले हिंदू मजहब के मठों को, मंदिरों को, जब भी जगह होती मराठी उनको तबाह करते तो ये वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे जिन्होंने उनको फंडिंग करके उनके मंदिरों को तामीर करवाने का काम किया।